قوم کے اندر جب برائی پھیل گئی تھی زمانے سے پہلے نا، یک بیک اللہ نے نہیں منع کیا، آہستہ آہستہ اس کے 3 منازل طے کیے گئے۔ اب یہ حکم آیا، پھر یہ حکم آیا، پھر یہ حکم آیا، تاکہ طبیعتوں کو ہموار کیا جائے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ ہمیں بھی ایک دائی ہونے کی حیثیت سے، ایک مصلح ہونے کی حیثیت سے، ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری محسوس کرنے کی ہے۔ قوم میں اگر برائی پھیلی ہوئی ہے زمانے سے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک سسٹم کا بہرحال استعمال کرنا ہوگا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد میں لگے رہیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا سنی نماز کم پڑھتا ہے، میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، یا یوں کہنا چاہیے جتنے سنی مزاروں پہ دکھتے ہیں اتنے سنی مسجد میں نہیں دکھتے۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری قوم کو اللہ کے گھر سے نکال کر کے مزاروں پہ لا کے بٹھا دیا گیا۔ مزاروں کی تعظیم سر آنکھوں پہ، اللہ والوں کی عظمت کے چراغ ہمارے دل میں جلتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے، لیکن ولی نماز چھوڑ کر نہیں بنتا ہے، ولی آہے سحرگاہی کر کے بنتا ہے، سو سے درود پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے خدا کی محبت کی بھٹی میں، تب کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے، تب کوئی قطب الدین بختیار کامل بنتا ہے، تب کوئی ضیاء الدین بنتا ہے، تب کوئی امام احمد رضا بنتا ہے، تب کوئی مخدوم سمنانی بنتا ہے۔ تپاؤ اپنے آپ کو جلاؤ خدا کے محبت کی بھٹی میں۔ یہاں بیٹے مست میں سرشار، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، ہلڑ بازیوں کا حال دیکھیے، بے پردہ اتنی عورتوں کا ہجوم ہے مزاروں پر، اتنا ہجوم ہے۔ مجاور صاحب بیٹھے ہیں 25-20 عورتوں کے بیچ میں، ہاں اتنے بڑے بڑے بال رکھائے ہوئے ہیں، ٹوپی کا پتہ نہیں ہے، چاروں اپنے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں چھاپے ہوئے ہیں بیٹے، کڑے وڑے سب پہنے ہوئے ہیں، لگتا ہے شاید ابھی اوپر سے نہیں نیچے سے نکلیں۔ یہ برائیاں ہیں۔ ہمارا حزب مخالف کا گروپ ہم نے دیکھا ہے دلی میں سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے آستانے پر شکاری جیسے شکار کے تاڑ میں رہتا ہے نا، ایسے ہی مرگھٹ کے سامنے سرکار محبوب الہی کا آستانہ تو اندر ہے نا، باہر ہی مرگھٹ ہے، وہاں شکاری تاڑ میں رہتا ہے۔ جیسے کوئی سنی جاتا اس کو پتہ نہیں، پہلی بار گیا کہ مزار شریف کہاں ہے، تو وہ جھٹ سے گھسیٹ لے جائیں گے وہاں مرگھٹ میں، پھر اس کی برین واشنگ کرتے ہیں بٹھا کر، پھر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے وہاں سرکار محبوب الہی کے یہاں۔ دیکھو نا یار، دیکھو کیسے کیسے سجدہ کر رہے ہیں، دیکھیے نا، دیکھیے کس طرح عورتیں یہاں بے پردگی کے ساتھ آگر کے یہاں یوں کہ یا بتاؤ، تم ہی بتاؤ کیا یہ بات اچھی ہے؟ اس طرح سے ہماری قوم کے جوانوں کو، بزرگوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے۔ انہیں ہم کیسے بچائیں؟ اس لیے کہ ہماری سنی کمیونٹی میں، برادری میں منع کرنے والے لوگوں کی بھی تعداد ہے اور منع کرنے والوں کی مخالفت کرنے والوں کی بھی تعداد ہے۔ تو جو بیٹے اپنے عیاش طبیعت کے لیے مشہور ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں قوالی بھی سننے کو ملے گی، عورتوں کی بھی بیٹھنے کو ملے گا، ہاں، اور سارے خرافاتی کام کرنے کو ملیں گے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جس کی بنیاد پر سنیت پورے ملک میں بدنام ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، قسم رب کعبہ کی، حق پر ہم ہی سنی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہی حق پر ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مسلک کو بدنام کرنے کے لیے اپنوں نے اور بیگانوں نے مل کر کے ایسی کوشش کری ہے کہ آج ہمیں اصلی شکل دکھائی نہیں پڑتی۔